मेरा नाम समीउल्लाह गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमें खुश रहने के लिए या खुश होने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, यानी कि कितने पैसे कम इस कम या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास हों तो हम खुश रह सकते हैं। हमारी खुशी का डिपेंडेंस कितनी अमाउंट पे होता है कि कितनी अमाउंट हो, कितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास हों तो हम खुश रह सकते हैं, उसके बगैर हम खुश नहीं रह सकते। हम में से अक्सर लोग, हम जिस भी सर्कल में रहते हैं, तकरीबन क्राइटेरिया सेम है। हर फैमिली में आपके जो अजीज़ो कारब होते हैं उनमें से कुछ अपर क्लास होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास होते हैं। मुख्तलिफ ये है कि कुछ लोगों की आमदन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की एक एवरेज आमदन होती है और कुछ लोगों की आमदन बहुत कम होती है, और वो लोग अपनी आमदन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी फैसिलिटीज़, उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं, उनका घर, उनका रहन सहन, उनकी गाड़ी, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनकी इनकम कितनी है, उनकी आमदन कितनी है। अब हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अजीबो-गरीब और मुख्तलिफ़ किस्म की सोचों में गुजारते हैं। अब वो मुख्तलिफ़ सोचें क्या होती हैं? मुख्तलिफ़ सोचें ये होती हैं कि अक्सर हम ये सोच रहे होते हैं कि यार फ़लाँ गाड़ी हमारे पास आएगी तो हम खुश हो जाएंगे। अच्छा, सम टाइम हमारे सोचने का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है। एक आदमी है, उसके पास ये मेहरान गाड़ी है, उसके घर और फैमिली के लिए बेहतरीन सवारी बनी हुई है, वो अपनी मेहरान गाड़ी से बड़ा खुश होगा। ज़्यादातर लोग तब तक उस मेहरान से खुश रहते हैं जब तक उनके अज़ीज़ो कारब में, उनके भाइयों में, उनके कज़न्स में वो कोई ऐसा नहीं देखते कि जो उससे अपग्रेड, उससे बेहतर गाड़ी ले लेता है। अच्छा, जब कोई उससे बेहतर गाड़ी ले लेता है ना, तो इंसान ये सोचना बंद कर देता है कि मेरी फैमिली के लिए मेरी ये बड़ी अच्छी राइड बनी हुई है, सवारी बनी हुई है। इंसान में ना एक अजीब सी तब्दीली आ जाती है उसकी सोच में। इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि यार अब मैं तभी खुश हूँगा जब उससे मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगा। या समटाइम हम ये सोचते हैं कि हमारे फ़लाँ अज़ीज़ो कारब हैं, वो 5 मरले के घर में रहते हैं, एक छोटे घर में रहते हैं। अच्छा जी, मैं 10 मरले के घर में रहता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बेहतरीन। अच्छा, अब आपके अज़ीज़ों में कारब में से कोई या आपके रिश्तेदारों में से कोई 1 कनाल का घर खरीद लेता है, उसमें रहना शुरू हो जाता है। अब आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है। आप कहते हैं नहीं जी, मेरे पास अब उनसे भी बड़ा घर होगा ना, मैं फिर खुश हूँगा। एक के बाद दो के बाद 3। हम लोगों ने अपनी खुशी को कनेक्ट किया हुआ है दुनियावी चीज़ों के साथ। मतलब हमने अपनी एक थ्योरी बना रखी है, अपनी सोच एक ऐसी बना रखी है कि हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारे पास होंगी ना तो हम खुश रहेंगे। हम उन चीज़ों का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हमें वो चीज़ें मिलती जाती हैं ना, कुछ लम्हों के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद हम उन चीज़ों से भी बेजार हो जाते हैं और हम फिर भी खुश नहीं हो पाते। उसकी वजह यह है कि खुशी कभी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में है ही नहीं। खुशी आपकी सोच का नाम है। लेकिन जी जो असल खुशी है ना जी, असल खुशी नाम है शुक्र का। आपके पास जो है उस पर शुक्र करने का। खुदा ने इंसान को पैदा किया है स्ट्रगल के लिए, जद्दोजहद के लिए। इंसान मुसलसल ज़िंदगी में जद्दोजहद करता तो रहे, लेकिन उसके पास जो चीज़ें हैं, जो साइशें हैं, जो सहूलतें हैं, इंसान को उन पर शुक्र अदा करना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जब किसी चीज़ को अचीव करना चाह रहे होते हैं ना, या हमने ज़िंदगी में जो गोल्स बनाए होते हैं ना, हम लोग हमेशा अपने से अप देखते हैं। अगर कोई बंदा 50,000 महाना कमा रहा है ना, तो वो 2 लाख कमाने वाले के लाइफस्टाइल पर नज़र रखेगा। 2 लाख वाला 5 लाख कमाने वाले के लाइफस्टाइल पर नज़र रख के बैठा होगा। 5 लाख कमाने वाला 10 लाख वाले के लाइफस्टाइल पे। यानी कि हमारे माइंड्स में कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, शुक्र अदा करने का एक यूनिक और सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर आप 50,000 कमा रहे हैं ना और आप 1 लाख वाले को देखते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप कहते हैं जी मेरी इनकम कम है, उसकी ज़्यादा, मैं भी ज़्यादा कमाऊँगा, ज़्यादा सहूलतें होंगी, मैं ज़्यादा खुश रह सकूँगा। तो उस 50,000 की इनकम में खुश रहने का सिंपल और शॉर्ट फॉर्म में खुलिया ये है कि आप किसी ऐसे शख्स की ज़िंदगी को देखें, ऐसे शख्स की लाइफस्टाइल को देखें जो 10,000 कमा रहा है, जो 20,000 कमा रहा है, जो 25,000 कमा रहा है, जो आपसे कम कमा रहा है। यकीन माने जब इंसान अपने से नीचे देखना शुरू होता है ना, इंसान खुद ब खुद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है।
اور بلیو کریں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہہ سکے جی مجھے خدا نے دیا کہ خواہ اس کے پاس گھر نہ ہو، خواہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، خواہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن خدا نے اسے صحت کی شکل میں کسی اور شکل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور عطا کیا ہوگا جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیا ہوگا. یعنی کہ انسان ہر حال میں ہم چاہیں تو شکر کر سکتے ہیں. آپ امیجن کر لیجئے، فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس ایک رہنے کے لیے مناسب گھر ہو، ایک ایوریج قسم کی گاڑی ہو، اور آپ کی ایک ایسی آمدن ہو ماہانہ وار کہ جس میں سے آپ کی ضروریات زندگی پورا ہونے کے بعد بھی کچھ آمدن بچ جاتی ہو. تو یہ ایک بڑا ایک بیلنس لائف سٹائل ہے جس پہ آپ اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگوں کی بے چینیاں، ہماری انزائٹی کم نہیں ہوتی. ہم ہمیشہ زیادہ مور، اور ڈینجرس تھنگ، جو سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی لمٹ فکس نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ سوچتا ہو کہ یار میں 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ کما لوں گا تو اس کے بعد میری زندگی بہت اچھی گزرے گی، ڈیٹس انف. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہوں کہ ہم جس دن 5 کروڑ کما لیں گے ہماری زندگی بڑی اچھی گزرنی شروع ہو جائے گی. یقین کریں جس دن آپ 5 کروڑ کمائیں گے، 5 کروڑ کمانے کے 1 ہفتے بعد یا 10 دن بعد آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے کہ میں نے تو کچھ کمایا ہی نہیں. انسان کی بنیادی طور پر لمٹ کوئی نہیں. ہماری آج کل کی جو سوسائٹی ہے نا، ہم نے خوش رہنا بند کر دیا. اور دیکھیں ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں ایک ہی چیز سکھاتا ہے، شکر کریں اور مطمئن رہیں. جدوجہد ایک الگ کہانی ہے. جدوجہد انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کرنی. بیسیکلی ان تمام انزائٹی اور ڈپریشن، آپ نے سنا ہوگا کہ جو مومن ہوتا ہے، مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مومن کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا. مومن کبھی ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتا. اچھا، مومن ڈپریشن میں کیوں نہیں جا سکتا؟ مومن ڈپریشن میں اس لیے نہیں جاتا، مومن کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے. اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم میں سے کسی کو بھی، کوئی راہ چلتے آدمی کو بھی آپ کھڑا کریں ادھر پاکستان میں یا ادھر لاہور میں کہیں، آپ اس سے پوچھیں گی ہاں جی تجھے رزق کون دیتا ہے؟ آپ کی جو روزی روٹی ہے اس کا ذمہ کس کے؟ وہ بڑے اتفاق سے، بڑے کانفیڈنس سے کہا جائے گا جی کہ اللہ پاک رزق دیتا ہے، اسی نے سارا ذمہ لیا ہوا ہے. مجھے رزق زیادہ مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے وہ اسی کی طرف سے، اس نے میرا ایک رزق مقرر کر رکھا ہے تو وہ مجھے جی مل رہا ہے، میں اپنی ایفرٹ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں. لیکن بلیو کریں کہ ہماری ایمان اتنے کمزور ہیں، ہم کہتے تو یہ ہیں لیکن ہمارا اس چیز پہ یقین نہیں ہے. ہمارا اس چیز پہ یقین نہ ہونے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ یار آمدن کہاں سے آئے گی، پیسے کہاں سے آئیں گے، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ پیسے اور آئیں. ہم یقین مانیں انسان کہتا کچھ ہے، آج کے دور کا مسلمان کہہ کچھ رہا ہے، لیکن اس کی زبان جو کہہ رہی ہے اور اس کا عمل، وہ دونوں چیزیں آپس میں کمبائن نہیں ہیں. آپس میں وہ دونوں چیزیں کوئی ملاپ نہیں رکھتی، کوئی ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے. کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں لیکن ہمارے جو ظاہری عمل ہے نا وہ اس چیز کی عکاسی نہیں کر پاتے جو بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. آج کا انسان پریشان ہے اور یقین مانے وہ تب تک پریشان رہے گا جب تک وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہ ہو. آپ جدوجہد کرتے رہے لیکن زندگی میں مطمئن ہونا ضرور سیکھیں. یقین مانیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ گئے ہیں کہ جنہوں نے اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی دولتیں کمائی، سب ادھر چھوڑ گئے، لیکن اپنی زندگی میں وہ کبھی خود سے مطمئن نہیں ہو پائے. انہیں ہمیشہ ایک حرص ہی ستاتی رہی اور کی، اور اسی اور میں انہوں نے اپنی زندگی کا سارا وقت بھی گوا دیا اور دنیا سے چلے گئے. لیکن وہ کبھی خوش نہیں ہو پائے. انسان خوش نہیں ہو پاتا. لہٰذا اپنی زندگیوں سے کم از کم کچھ زندگی میں کچھ ایڈ کریں یا نہ کریں، اپنی زندگیوں سے کم از کم ڈپریشن مائنس کر دیں. یقین مانیں آپ کی زندگیاں بہت سکون میں ہو جائیں گی. اور ڈپریشن کا اس ٹائم ہم میں سب سے بڑا کوز یہ ہے، ہمیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں. 90% پیپلز ان دا ورلڈ، انہیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ فلاں چیز نہیں ہے یا ان کے پاس فلاں گاڑی یا فلاں گھر کیوں نہیں ہے. انہیں اس بات سے اس چیز کی ٹینشن زیادہ ہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کے پاس یا فلاں دوست کے پاس یا فلاں محلے دار کے پاس فلاں چیز کیوں ہے، یا فلاں گاڑی کیوں ہے، یا فلاں گھر کیوں ہے. یہ یہ چیزیں انسان کے خمیر میں رکھ دی گئی ہیں. یہ اسے آپ حسد کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ہم زیادہ تر ڈپریشن میں اس وجہ سے نہیں رہتے کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے. سم ٹائم یا موسٹ آف ٹائم ہمارا ڈپریشن کی وجہ یہ چیز بنتی ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس وہ چیز ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے.
ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس بھی کیوں نہیں ہے, اس کے پاس ہے, شکر الحمدللہ, اللہ پاک اسے اور دے, اس کے پاس ہے, اللہ مجھے بھی دے. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. بلکہ ہم تو الٹا یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس 1 گاڑی ہے, میرے پاس 2 کیوں نہیں ہے. اس کے پاس 5 مرلے کا گھر ہے, میرے پاس 10 مرلے کا گھر کیوں نہیں. ہم نے عجیب و غریب قسم کی سوچوں سے اپنے ذہن کو بھرا ہوا ہے. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. بے وقوفوں کی طرح ایک دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں, دن رات کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کما رہے ہیں. کوئی ذہن میں, کوئی زندگی میں سکون نہیں ہے, کوئی ہماری زندگیوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے. ہم نے کوئی شکر نام کا چیپٹر ہم مسلمانوں نے اپنی زندگیوں سے نکال کے پھاڑ کے کہیں پھینک دیے, کہیں دور پھینک دیے. ہم مسلسل ڈپریشن میں ہیں. قومیں تب تک ترقی نہیں کر سکتی سر جب تک وہ کم از کم ڈپریشن سے نہیں نکلتی. لہٰذا مہربانی کر کے آپ سے ریکویسٹ ہے, ڈپریشن سے نکلیے, خدا کی ذات کا شکر کرنا شروع کیجیے. آپ جد و جہد کرتے رہیں, اس کے ساتھ خدا کی ذات کا شکر کریں. میں آپ کو انشور کرتا ہوں, بلکہ میں کیا انشور کرتا ہوں, خدا کی ذات کے وعدے بڑے سچے ہیں. خدا کی ذات آپ کو انشور کر رہی ہے. خدا واضح کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. لیکن یہ اور سر اسی کو ملتا ہے جس کا یقین کامل ہوتا ہے. ہم یہی سوچتے ہیں کہ خدا نہیں ہمیں دے سکتا. جب تک ہم 2 نمبریاں, بیمانیاں, ٹھگیاں, فراڈ, اسکیم نہیں نہ کریں گے, ہمارا کچھ نہیں بننا, ہمارا پیٹ نہیں بھرنا. اس کے دیے ویسے نہیں بھر سکتا. ہم جب تک لوگوں کا حق نہیں نہ کھائیں گے, ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا. اور یقین مانیں, جو لوگ فراڈ, اسکیم, اربوں خربوں کے اسکیم کر کے, پاکستان میں اربوں خربوں کے اسکیم پڑے ہوئے ہیں, لوگ کر گئے ہیں, زندگیاں گزار رہے ہیں, کچھ دنیا سے چلے گئے ہیں. بلیو کریں, جو زندگی گزار رہے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرا ہوا, اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ان کی قبروں سے نکال کے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو کہیں گے جی ابھی ہمیں اور کی طلب تھی, ابھی تو ہم نے کچھ کمایا ہی نہیں تھا. لہٰذا خوش رہیں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.